اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورت کے امتیازات: اذ عرض بالعشی الصافنات الجیاد، اس طرح والقینا علی کرسیہ جسدا، اس طرح داؤد علیہ السلام کے واقعے کے ذکر پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ سورت الزمر یہ مکی صورت ہے، نزول میں 59 نمبر پر ہے، بعد سورت السبا۔ سورت السبا کے بعد نازل ہو چکا ہے۔ ربط اسمی گزر چکا ہے، ربط معنوی ہے کہ ما قبل ابتلا ذکر ہوا مستفین پر۔ اب فرماتے فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، یا ما قبل مسئلہ توحید ذکر ہوا، یہاں پر مشرکین کی شبہ کی تردید ہے۔ یا ما قبل آیت نمبر 50 میں فرمایا جنات عدن، یہاں پر آیت نمبر 73 میں اس کی مزید تفصیل ہے۔ یا ما قبل سورت کے آخر میں فرمایا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، یہاں پر اس عذاب کا نمونہ ذکر ہے۔ یا ما قبل سورت کے آخر میں فرمایا ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نصیحت ہے تمام مخلوق کے واسطے۔ تو اس سورت کے اول میں ترغیب ہے القرآن۔ دعوی سورہ مشرکین کا شبہ تھا کہ ہم جن کی عبادت کرتے ہیں وہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے، وہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ تو جواب ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ عملی فیصلہ فرمائیں گے۔ یہ لوگ اپنی بات میں جھوٹے ہیں، یہ ان کے معبود جو ہے یہ ان کو اللہ کے قریب نہیں کر سکتے۔ تنزیل الکتاب، تھوڑا تھوڑا اتارنا ہے اس کتاب کا اللہ کی طرف سے، جو کہ زبردست ذات ہے، حکمت والا ذات ہے۔ یا کہ ہم نے اتارا آپ کی طرف کتاب حق کے ساتھ، بس عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی خالص کر کے، اسے اللہ کے لیے عبادت، خبردار خاص اللہ ہی کے لیے عبادت ہے خالص۔ والذین اتخذوا، وہ لوگ جو انہوں نے بنائے اللہ کے علاوہ اولیاء کی سفارشی، تو کہتے یہ لوگ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے۔ زلفن یہ مفعول مطلق من غیر لفظ ہی ہے، درجہ کے اعتبار سے زلفن۔ ابن جریر فرماتے ای منزلتن ودرجتن ولیشفعوا لنا فی حاجاتنا، اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے اور ہماری جو حاجات ہے وہ اللہ کے سامنے پیش کرے۔ تو عبادت اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ مجموع البحار میں ہے فإن العبادۃ ہی طلب الحوائج والاستعانۃ، یہ حق اللہ تعالیٰ کہ عبادت کسے کہا جاتے؟ اپنی حاجات اللہ کے سامنے پیش کرنا اور اللہ سے مدد مانگنا، اور یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ ابن کثیر اور مسلم میں یہ روایت ذکر ہے کہ مشرکین کیا کہا کرتے تھے؟ لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ بس یہاں تک پورا ہے۔ آگے پھر کیا کہتے تھے؟ الا شریکا تملکہ ہوا وما ملک۔ تو مشرکین بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو آج اگر کوئی اللہ کو مانے اور پھر اللہ کے ساتھ کسی پیر و ولی کو شریک ٹھہرائے، تو جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مشرک اس وجہ سے اس پر شرک کا ٹھپا لگا دیا گیا، تو آج بھی اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ بھی موحد نہیں رہے گا۔ تفہیمات الہیہ میں ہے کل من ذهب الى ملة اجمیر او الى سالار غازی مسعود لاجل حاجت یطلب السما فقد اسم اسما کبیرا من القتل والزنا۔ ایک آدمی اجمیر شریف چلا گیا یا سالار غازی مسعود کے قبر پر چلا گیا کسی حاجت مانگنے کے لیے، تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا، قتل اور زنا سے بھی۔ فتاوی مصریہ میں ہے صفحہ نمبر 57 میں من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد فقد کفر وقد اتفق ائمة المسلمین بذلك، جس کے یہ گمان ہے کہ اولیاء کے قبور کے پاس دعا زیادہ قبول ہوتی ہے مساجد سے، تو اس نے کفر کیا۔ وقد اتفق ائمة المسلمین على ذلك، مسلمانوں کے ائمہ اس بات پر متفق اور متحد ہے کہ جس کا بھی یہ نظریہ ہو کہ مساجد کے بجائے مزاروں پر جا کر دعائیں مانگنا یہ زیادہ قبول ہوتی ہے، تو فقط کفر وقد اتفق ائمة المسلمین بذلك۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، اللہ فیصلہ فرمائیں گے ان کے درمیان
اس میں جس میں وہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے کہ اللہ ہدایت نہیں دیتا اس شخص کو جو کاذب جھوٹا ہو، کفار ناشکر ہو، انکار کرنے والا ہو۔ لو اراد اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ایتخذ ولدا کہ بنا دیتے ولن نائب، تو لاصطفیٰ منتخب کرتے، چن لیتے ان میں سے جو اللہ پیدا فرماتے جو کچھ چاہتے۔ سبحان و پاک ہے اللہ تعالیٰ شریک سے۔ واللہ الواحد القہار، یہ اللہ تعالیٰ یکتا ذات ہے، القہار زور آور ہے، زور اللہ کا چلتا ہے۔ خلق السماوات، پیدا فرمایا اللہ نے آسمانوں کو، والارض، زمین کو، بالحق کے حق کے ساتھ، یکور اللیل علی النہار، اللہ تعالیٰ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، لپیٹتے دن کو رات پر، اور تابع کیا اللہ تعالیٰ نے سورج کو چاند کو، سارے کے سارے چلتے ہیں ایک وقت مقرر تک۔ اللہ خبردار، والعزیز الغفار، یہی ذات زبردست ذات ہے، بخشنے والا ذات ہے۔ پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس سے یا ایک ہی جن سے، ثم جعل منها زوجا، پھر پیدا فرمایا اللہ نے اس جن سے اس کی بیوی، وانزل لکم من الانعام، اور اللہ نے نازل فرمایا تمہارے جانوروں میں سے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، 8 جوڑے۔ سورۃ انعام میں اس کی تذکرہ ہے، بکری بکرا، اس طرح دمبا، اس طرح بکرا مذکر و مؤنث، اس طرح ابل نر اور مادہ۔ یخلقکم، پیدا فرماتے اللہ تعالیٰ تمہیں فی بطون امہاتکم، ماؤں کے پیٹوں میں، خلق من بعد خلقن، ایک خلقن ایک پیدائش کے بعد، ایک پیدائش کے ساتھ، من بعد خلقن ایک دوسرے پیدائش کے بعد، قسم قسم کے مراحل گزر جاتے ہیں۔ فی ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں میں، 3 تاریکیوں میں، ایک ہے رات کا اندھیرا، دوسرا ماں کا پیٹ کا اندھیرا، تیسرا اس خاص پردے میں تم ہو۔ ذالکم اللہ ربکم، ان صفات والا اللہ ہے تمہارا رب۔ تو ماں کا پیٹ، دوسرا رحم مادر، اور تیسرا باریک پردہ، ان 3 تاریکیوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں شکل و صورت دیتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم، ان صفات والا اللہ ہے تمہارا رب۔ لہ الملک، اسی اللہ کے لیے ملک اور بادشاہت ہے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ مگر صرف وہی ذات ہے۔ فانا تصرفون، پس کہاں تم پیرے جاتے ہو۔ ان تکفر، اگر تم کفر کرو گے، فان اللہ غنی عنکم، کہ اللہ مستغنی ہے تم سے، ولا یرضى لعبادہ، اللہ پسند نہیں فرماتے اپنے بندوں کے لیے الکفر، کفر۔ ان تشکر، اگر تم شکر کرو گے، یرضى لکم، اللہ پسند فرماتے یہ شکر تمہارے لیے۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، نہیں اٹھائے گی کوئی اٹھانے والا دوسرے کے گناہ کا بوجھ، پھر میرے طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ فینبئکم، پس متنبئ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تمہیں ان اعمال پر جو تم کرتے ہو۔ یقین اللہ تعالیٰ علیم، جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں کے رازوں کو۔ اذا مس الانسان، جب پہنچ جاتے انسان کو، ضر، معمولی سی تکلیف، دعا رب، فریاد کرتے اپنے رب کو، منیبا الیہ، رجوع کرنے والے ہوتے اس کے طرف۔ ثم اذا خوله، جب اللہ تعالیٰ دے دیتے ان کو نعمت، نعمت اپنی طرف سے، نسی بھول دیتا ہے، بلا دیتا ہے وہ، ما وہ تکلیف، کان یدعو الیہ، کہ پکارتا تھا اس کے طرف، من قبل، اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا، بنا دیتا ہے اللہ کے لیے شریک، یضل عن سبیل اللہ، تاکہ ہٹ جائے وہ اللہ کے راستے سے، گمراہ ہو جائے، ہٹ جائے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، تمتع بکفرک قلیلا، تو فائدہ لے لے اپنے کفر کے ساتھ تھوڑا، انک من اصحاب النار، یقیناً تو آگ والوں میں سے ہے۔ ام من ہوا، اے وہ شخص، وقانتن، جو کہ مطیع ہو، تابعداری کرنے والا ہو، انا اللیل، رات کے اوقات میں، ساجدن، سجدہ کرنے والے ہو، وقائما، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے والا ہو، یاذر الآخرہ، ڈرتا ہو آخرت کے دن سے، ویرجو رحمت ربی ہی، اور اپنی رب کی رحمت کی امید رکھنے والا ہو۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، هل يستوي الذین، اے برابر ہے وہ لوگ، یعلمون، جو جانتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں۔ یعلمون کا معنی یہ کہ جو عنایت رکھتے ہیں، والذین، اور وہ لوگ، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، یعنی جو کہ عنایت نہیں رکھتے، یا یعلمون قدر معبودی ہی، یہ لوگ اپنے معبود کے قدر و منزلت کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں۔ تو فیطلبون منہ حوائجہم، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حوائج، اپنی ضروریات پیش کرتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، لا یعلمون قدر معبودہم، جو اپنے معبود کے قدر کو نہیں جانتا، تو غیر اللہ کے سامنے اپنے حوائج پیش کرتے ہیں۔ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً نصیحت حاصل کرتی ہے عقل والے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو جو ایمان لا چکے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، للذین، ان لوگوں کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیکی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنۃ، اچھا بدلہ ہے، وارض اللہ واسعہ، اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم،
لیکن پورا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب، بغیر کسی اندازے کے۔ قل کہہ دیجیے میرے پیغمبر انی امرت، لیکن مجھے حکم کیا گیا ہے ان اعبد اللہ، کہ عبادت کروں میں اللہ کی مخلصا خالص کر کے، اس اللہ کے لیے الدین عبادت۔ امرت مجھے حکم کیا گیا لان بان اکون اول المسلمین، یہ کہ ہو جاؤں میں سب سے پہلا تابعداری کرنے والوں میں سے۔ قل کہہ دیجیے میرے پیغمبر انی اخاف، یقین میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قل کہہ دیجیے میرے پیغمبر اللہ اعبد، خاص میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، خالص کر کے اسی کے لیے اپنی عبادت، فاعبدوا، پس عبادت کرو جن کی تم چاہتے ہو اللہ کے علاوہ۔ کہہ دیجیے میرے پیغمبر ان الخاسرین، یقیناً تاوان اٹھانے والے وہ لوگ جنہیں اپنے آپ کو تاوان میں ڈالا، واہلیہم، اور اپنے اہل قیامت کے دن، الا خبردار، ذالک الخسران المبین، یہ ہے واضح اور کھلا تاوان، لہم ان کے لیے من فوقہم، ان کے اوپر سے، ظلل سایہ ہوگا، من النار، آگ کا، ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے بھی سایہ ہوگا، ذالک یخوف اللہ بعبادہ، یہ عذاب جو ہے اللہ ڈراتے اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو پس خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ والذین، وہ لوگ، اجتنبوا الطاغوت، جن نے اپنے آپ کو بچایا شیطان کی عبادت سے، یعبدوها، یہ کہ وہ ان کی عبادت کریں، اور رجوع کی انہوں نے اللہ کی طرف، لہم البشرا، پس ان کے لیے خوشخبری ہے، وبشر عباد، بس آپ خوشخبری سنائیے میرے بندوں کو، الذین، وہ لوگ، یستمعون القول، جو سنتے القول بات، یعنی قرآن کو، فیتبعون، پس تابعداری کرتے یہ لوگ، احسنا، اس کے اچھے احکام کا، احسنا المراد منہ توحید، مراد اس سے توحید ہے۔ یا احسن احکام دو قسم پر ہے، ایک ہے عظیمت والے، دوسرے ہے رخصت والے، تو یہ لوگ عظیمت پر عمل کرتے ہیں۔ یا احسن میں اضافت بیانیہ ہے، کل القرآن احسن، پورا قرآن مجید احسن ہے، یہ لوگ احسن کی تابعداری کرتے ہیں، یعنی پورے قرآن کی تابعداری کرتے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، ہداہم اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، اولئک ہم اولو الالباب، اور یہی لوگ عقل والے ہیں۔ فمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اے وہ شخص اس پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی ہے، افانت تنقذ، آیا آپ بچا سکتے ہو اس کو، فی النار، جو آگ میں ہے، اللہ کے علم میں اس کے بارے میں یہ مقرر ہے کہ وہ آگ جائے گا۔ لیکن الذین، لیکن وہ لوگ، اتقوا ربہم، جو اپنے رب سے ڈر گئے، لہم، ان کے لیے، غرف، محلات ہوں گے اوپر سے، غرف مبنیہ، مضبوط محل ہوں گے، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوگی۔ وعدہ اللہ تعالیٰ کا خلاف نہیں فرماتے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا۔ علم ترى، اے آپ دیکھتے نہیں ہیں، ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ اتارتا ہے اوپر سے پانی، فسلکوا ینابیع، پس چلا دیتے اس پانی کو چشموں کی صورت میں زمین میں، ثم یخرج، پھر نکالتے اس کے ذریعے سے فصل جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتے ہیں، فترا مصفرہ، پس دیکھتے ہیں آپ اس کو ریزہ ریزہ، ثم یجعلہ حطاما، زرد، مصفرہ زرد، ثم یجعلہ حطاما، پھر کر دیتے اللہ تعالیٰ اس کو ریزہ ریزہ۔ ان فی ذلک لذکریٰ، یقین اس میں البتہ نصیحت ہے اولی الالباب، عقل والوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ، آیا وہ شخص جس کے لیے اللہ تعالیٰ سینہ کھول لے اسلام کی طرف، پس وہ ایک روشنی پر ہوتا ہے اپنے رب کی طرف سے، فویل، ہلاکت ہے، للقاسیۃ قلوبہم، ان لوگوں کے لیے جن کے دل سخت ہے، من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اولئک فی ضلال مبین، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نزل احسن الحدیث، نازل فرماتا ہے احسن الحدیث، بہترین بیان، کتاباً، ایسی کتاب، متشابہات، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے، متشابہاً، موافقاً لسائر الکتب فی الاصول، تمام کتب کے موافق ہے اصول میں، یا متشابہاً یشبہ بعضہ بعضاً فی التصدیق، بعض آیت بعض کے مشابہ ہے تصدیق میں، مثانیہ، جو کہ بار بار پڑھی جاتی ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، ڈر جاتے اس وجہ سے ان لوگوں کے چمڑے، یخشون ربہم، ڈرتے ہی لوگ اپنے رب سے، ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو جاتے ان کے چمڑے، وقلوبہم، ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے طرف، ذالک ہدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، ہدایت دیتے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ، جس کو اللہ گمراہ فرمائے، فما لہ من ہاد، اس نے یہ اس کے لیے من ہادٍ، کوئی راہ دکھانے والا۔ تو قرآن مجید کی صفت یہ ہے کہ جب قرآن مجید لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو تقشعر منہ جلود الذین، ان لوگوں کے بال وہ ڈر کی وجہ سے کڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں،
ان کے دل میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور ان کے ظاہری اعضاء وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ تو یہ ہے قرآن مجید کا اثر۔ اگر کہیں ذکر ہو رہا ہو اور اس وجہ سے آپ پر وجد کی کیفیت طاری ہو جائے اور اس وجہ سے آپ بے قابو ہو جائے تو یہ قرآن مجید کا اثر نہیں ہے۔ قرآن مجید کا اثر دل پر ہوتا ہے، رونے کی کیفیت انسان پر طاری ہو جاتی ہے اور ظاہری اعضاء پر اثر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دل علی ان الاولیاء موصوفون بانهم عند المکاشفات والمشاہدات تارۃ تقشعر جلودهم واخرى تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ، کہ اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے دوست جب ان کے سامنے قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو ان پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور ظاہری اعضاء اللہ کے سامنے ساکت ہو جاتے ہیں۔ وَلَيْسَ فِي أَنَّ عُقُولَهُمْ تَزُولُ وَأَنَّ أَعْضَاءَهُمْ تَضْطَرِبُ، اس میں یہ بات نہیں ہے کہ ان کے عقل زائل ہو جاتے ہیں، ان کے اعضاء حرکت کرنے لگتے ہیں۔ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ تِلْكَ الْأَحْوَالِ لَوْ حَصَلَتْ لَكَانَتْ مِنَ الشَّيْطَانِ، تو اس سے معلوم ہوا اگر کسی پر قرآن مجید سنتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے وجد کی کیفیت طاری ہو جائے اور اپنے آپ پر اس کا قابو نہیں رہتا، فدل علی ان تلک الاحوال لو حصلت لکانت من الشیطان، یہ جان لے کہ یہ سارے احوال پر کس کے طرف سے ہیں؟ شیطان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ ومن یضلل اللہ، جو شخص کو اللہ گمراہ فرمائے، وما له من ہاد، نہیں ہو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا۔ فمن یتقی بوجہہ، اے وہ شخص جس نے بچا اپنے چہرے کو سوء العذاب، برے عذاب سے قیامت کے دن۔ وکیلا، کہا جائے گا ظالموں کے لیے، ذوقوا، چکو تم ما کنتم تکسبون، ان اعمال کا سزا جو تم کیا کرتے تھے۔ کذب الذین، جھٹلائے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے پیغمبروں کو، بس آگے ان کے پاس عذاب ہے، من حیث لا یشعرون، وہاں سے کہ ان کا وہاں گمان بھی نہیں تھا۔ فذاقہم اللہ الخزی، چکھا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو الخزی، رسوائی والا عذاب، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، والعذاب الآخرۃ اکبر، البتہ آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، تحقیق ہم نے بیان کیے لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، لعلہم یتذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربیہ، اتارا گیا یہ قرآن فصیح زبان میں، غیر ذی عوج، نہیں ہے اس میں کجی، لعلہم یتقون، تاکہ یہ لوگ ڈر جائیں۔ ضرب اللہ مثلا، بیان فرماتے اللہ تعالی مثال، رجل، ایک آدمی کا، فی شرکاء، جس میں شریک متشاکسون، مختلف، ورجلا، اور دوسرا آدمی، سلما للرجل، صرف ایک آدمی کا غلام ہوں، هل یستویان مثلا، یہ دونوں برابر ہیں مثال میں؟ الحمدللہ، تمام صفات کارسازی ثابت اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ انک میت، لیکن آپ بھی مرنے والے ہوں گے، وانہم میتون، اور یہ لوگ بھی مرنے والے ہوں گے۔ ثم انکم یوم القیامت، پھر تم قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے سامنے، تختصمون، جھگڑا کریں گے، باس مباحثہ کریں گے۔ انک میتون، یعنی انک تموت، ان قریب آپ پر بھی موت آئے گی اور ان لوگوں پر بھی موت آئے گی۔ یہاں پر ایک شبہ ہے اور اس کا جواب ہے۔ شبہ یہ تھا کہ مشرکین کہا کرتے تھے آپ فوت ہو جائیں گے تو ہماری جان کو خلاصی مل جائے گی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی کہ انک میتون وانہم میتون، اس طرح آپ پر موت آئے گی تو ان لوگوں پر بھی موت آئے گی۔ یہاں پر انک میتون، یقیناً آپ کو موت آئے گی، وانہم میتون، اور ان کو بھی موت آئے گی۔ یہاں پر واو کا معنی یہ ہے کہ اسی طرح، ایضاً، اسی طرح ان کو بھی موت آئے گی۔ یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ اس طرح انداز تو وہاں پر ہوتا ہے جو کسی چیز کا منکر ہو، تو پھر وہاں پر اس طرح انداز اپنایا جاتا ہے کہ انہم میتون، یقیناً آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی موت آئے گی، جبکہ موت کا تو منکر کوئی نہیں ہے۔ جواب، یہ اس لیے یہ انداز اختیار کی کہ آپ کی محبت کی وجہ سے کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کو وہ بعید نہ سمجھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہو گئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
من قال، جس نے بھی کہا مات محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، تو فاضرب عنقا، میں اس کے گردن کو اڑا دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے فرمایا کہ انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول، کہ جس طرح سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر موت آئی ہے، وما جعلنا لبشر من قبلک الخلد، تو اسی طرح آپ بھی اس سے مستثنا نہیں ہو، آپ پر بھی موت آئے گی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ انک میت وانہم میتون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کو الگ ذکر کیا اور عام لوگوں کے موت کو الگ ذکر کیا، تو معلوم ہوا کہ حضور کی موت الگ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انک میت وانہم میتون، میت اس میں ظاہر ہے اور انہم ضمیر ہے، تو اسی وجہ سے وہ انہم کا عطف ہے انک پر، اور یہ قاعدہ آپ نے پڑھا ہے شرجامی میں کہ بغیر فاصلہ کے اسی طرح کا عطف جائز نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہاں پر انک میت وانہم میتون، یہاں پر یہ انداز اس لیے اختیار کیا گیا۔ بعض حضرات کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ دونوں کا موت الگ ذکر ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس طرح انداز اور جگہوں میں بھی ہے، جیسے سورۃ البقرہ آیت نمبر 35 میں اسکن انت وزوجک، آپ اور آپ کی بیوی رہے اس باغ میں، تو وہ باغ تو ایک تھا، یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کے لیے الگ باغ ہے اور آپ کی بیوی کے لیے الگ باغ ہے، یہ مطلب نہیں۔ اب یہاں پر دونوں کو مستقل ذکر کیا، اس میں حکمت کیا ہے؟ جواب کہ دونوں کے موت میں متساوی ہونا علی وجہ تاکید بیان کرنا مقصود تھا، کہ دونوں کا موت میں متساوی ہونا علی وجہ تاکید بیان کرنا مقصود تھا، اگرچہ درجات میں تفاوت ہے، یا الگ ذکر کیا تاکہ جو مشرکین ہیں وہ موت سے غافل ہو چکے تھے تو وہ غم غفلت سے بیدار ہو جائے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کو الگ ذکر کیا اور ان کے موت کو الگ ذکر کیا۔ باقی دنیا کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی ہے اور آخرت کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 64 میں ہے وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر سب سے زیادہ بہتر ہے، آخرت کا گھر سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اس آیت سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدلال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے وقوع پر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو صحابہ کرام پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی انک میت وانہم میتون وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم۔ تو اصل حیات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو آپ کے لیے دنیاوی زندگی مانتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کے اعتبار سے موت آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسری قسم کی حیات حاصل ہو گئی ہے جو کہ حیات برزخی ہے۔ تو اگر کوئی آپ کے لیے حیات دنیاوی کا قائل ہے مرنے کے بعد بھی، تو یہ اصل میں موت کا انکار ہے، اور اس قرآن کے آیت میں اللہ فرماتے انک میتون، بے شک آپ پر بھی موت آئے گی اور ان لوگوں پر بھی موت آئے گی۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس تختصمون، بحث مباحثہ کریں گے، جھگڑیں گے۔ ومن ازلم، کون ہے سب سے بڑا ظالم؟ اس شخص سے کذب علی اللہ، جو جھوٹ باندھتا ہے اللہ پر، وکذب بالصدق، اور جس نے جھٹلایا بالصدق، سچی بات کو، اس جاؤ جب وہ بات ان کے پاس آ گئی۔ والذی جاء بالصدق وصدق به الیس فی جہنم، این یہ جہنم ٹھکانہ کافروں کے لیے۔ والذی جاء بالصدق، وہ شخص جو لے کر آئے سچ کو اور تصدیق کی اس کی، اولئک هم المتقون، پس یہ لوگ پرہیزگار ہیں۔ والذی جاء المراد منہ القرآن،
وصدق به محمد صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن آ گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی. یا والذی جاء بالصدق، اس سے مراد قرآن مجید ہے. وصدق به، اس سے مراد ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. والذی جاء بالصدق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وصدق به ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ. والذی جاء بالصدق جبریل علیہ السلام، وصدق به محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وما یشاؤون، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو لوگ چاہتے ہوں گے اندر اپنے رب کے طرف سے. ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے بدلہ نیکی کرنے والوں کے لیے. یکفر اللہ عنہم، تاکہ دور کر دے ان سے اللہ اسوء الذی، وہ برائی جو وہ کرتے تھے، بدلہ دے ان کو ان کے اجر کا. باحسن الذی، وہ بہترین بدلہ جو وہ عمل کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کافی اپنے بندے کے لیے. یہ لوگ ڈراتے ہیں آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے علاوہ ہیں. ومن یضلل اللہ، جس شخص کو اللہ گمراہ کرے، وما له من ہاد، بس نہیں ہے اس کے لیے من ہاد، کوئی ہدایت دینے والا، کوئی رہنمائی کرنے والا. جس شخص کو اللہ ہدایت دے بس نہیں اس کے لیے من مضل، کوئی گمراہ کرنے والا. الیس اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ بعزیز، زبردست، ذی انتقام، بدلے والا. ولئن سألتہم، اگر آپ پوچھو ان سے، من خلق السماوات والارض، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، لیقولن اللہ، ضرور بضرور یہ لوگ کہیں گے اللہ نے پیدا فرمایا. قل کہہ دیجیے میرے پیغمبر، فرمائے تم، بتلاؤ مجھے ما تدعون، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ. ان ارادنی اللہ، اگر ارادہ فرمائے اللہ میرے بارے میں، بضر، معمولی سی تکلیف کا، الہن کاشفات ضرہم، اس تکلیف کو دور، الہن ہے یہ لوگ اس تکلیف کو دور کرنے والے. ارادہ فرمائے اللہ میرے بارے میں رحمت کا، الہن ہے یہ معبودان، ممسکات رحمتی، اللہ کے رحمت کو روکنے والے. کہہ دیجیے میرے پیغمبر، حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی اللہ پر چاہیے کہ اعتماد کرے، توکل کرے توکل کرنے والے. قل کہہ دیجیے میرے پیغمبر، یا قومی، اے میری قوم، اعملوا، عمل کرو، علی مکانتکم، اپنے عقیدے کے مطابق، انی عامل، یہ کہ میں بھی عمل کرنے والا ہوں بیان کا. وسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے، من یأتیہ، اس شخص کو جس کے پاس آ جائے گا، عذاب، عذاب، یخزیہ، جو اس کو رسوا کرے گا، ویحل علیہ عذاب مقیم، نازل ہوگا اس پر عذاب ہمیشہ. انا انزلنا علیک الکتاب، کہ ہم نے اتارا آپ پر کتاب، للناس، لوگوں کے لیے، بالحق، حق کے ساتھ. فمن اہتدی، پس جس نے ہدایت حاصل کی، فلنفسہ، پس اس کا فائدہ اسی کے لیے ہے. ومن ضل، جو شخص گمراہ ہوا، فانما یضل علیہا، یقیناً اس گمراہی کی سزا اسی پر ہے. وما انت علیہم بوکیل، نہیں آپ ان پر ذمہ وار. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ قبض کرتے ہیں روح کو، حین موتہا، موت کے وقت، ظاہراً اور باطناً. واللتی، اور وہ، لم تمت، جو نہیں مرے، فی منامہا، اپنی خواب میں، تو ان کی روح کو قبض کرتے ہیں صرف ظاہراً. فیمسک اللتی، پس روک لیتے اللہ تعالیٰ ان ارواح کو، قضا علیہ الموت، جن پر اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ فرمایا. ویرسل، چھوڑ دیتا ہے، الاخری، دوسرے روح کو، الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں کئی نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، اس قوم کے لیے جو غور اور فکر کرتی ہے. دیکھیے انسان میں دو قسم کے روح ہے، ایک ہے روح حیات، دوسرے نمبر پر ہے روح ادراک. جب آدمی سو جاتا ہے تو روح حیات تو موجود رہتی ہے، البتہ روح ادراک موجود نہیں رہتی. اس وجہ سے وہ سنتا نہیں ہے، وہ دیکھتا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جو روحی حیات ہے اس کو بھی نکال دیتا ہے، اور روحی ادراک تو پہلے سے نکل چکی ہے اور اسے موت آ جاتا ہے. اور بعض دفعہ اللہ عموماً ایسا کرتے ہیں کہ روح حیات تو موجود ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو روح ادراک ہے وہ بھی واپس لٹا دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے یہ توفا، اللہ قبض فرماتے الانفس، روح کو، حین موت، موت کے وقت، ظاہراً اور باطناً. نفس حیات بوقت موت سلب ہو جاتا ہے، اور نفس ادراک بوقت نوم سلب ہو جاتے ہیں.
بیدار ہونے کے بعد وہ روح واپس آ جاتا ہے۔ نفس سے کیا مراد ہے؟ الانفس، نفس انسانی ایک جوہری نورانی ہے، ایک جوہری نورانی روحانی ہے، اس کا تعلق بدن سے ہوتا ہے اور اس کی روشنی تمام اجزاء میں پھیل جاتی ہے۔ جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو ظاہراً اور باطناً وہ روشنی پہنچتی ہے، اور نیند میں ظاہراً بدن سے روشنی منقطع ہو جاتی ہے، اور موت میں ظاہراً اور باطناً دونوں روشنی منقطع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ فرماتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، اللہ روک لیتے ہیں التی ان کو قضا علیہ الموت، جس پر اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ فرمایا۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ روک لے تو پھر اس کو چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے، جیسا کہ سورۃ فاطر میں گزر چکا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ روک لے تو اس کو چھوڑنے والا کوئی نہیں ہے۔ وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو روک لیا، اور یہ کہتے کہ نہیں، دوبارہ روح مرنے کے بعد جسم میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو دیکھیے مرنے کے بعد دوبارہ روح جسم میں اس طرح داخل نہیں ہوتی جس طرح کہ دنیا میں مرنے کے بعد دنیا میں انسان کے جسم کے اندر روح داخل ہوتی ہے۔ البتہ ایک قسم کا تعلق ہوتا ہے، جیسا کہ سورج کا تعلق چاند کے زمین کے ساتھ ہے، عاشق کا تعلق معشوق کے ساتھ ہے، لیکن وہ تعلق غیر حلولی ہے، جو کہ حس کے ذریعے سے آپ اس کو نہیں پہچان سکتے ہو۔ اب یہاں پر ایک روایت جو لوگ بیان کرتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تعاد الروح فی جسدہ، کہ روح جسم کے اندر واپس لوٹایا جاتا ہے۔ اس سے کون سا جسم مراد ہے؟ تو بعض محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اجسادی مثالیہ مراد ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ارواحہم فی طیر خضر تسرح فی الجنہ۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے ابو داود کے شرح میں یہ ذکر فرمایا کہ یہ اعادہ عارضی ہے، اس کی وجہ سے حیاتی حقیقیہ ثابت نہیں ہو سکتی، کہ اس وجہ سے آپ یہ کہو کہ اس سے حیاتی مستقرہ ثابت ہوگی۔ اسی طرح الصارم المنکی فی الرد علی السبکی میں علامہ ابن عبد الہادی نے بھی اس بات کی تصریح فرمائی ہے۔ ملا علی قاری نے مرقات میں کہا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اعادی روح میں توقف کیا ہے کہ یہ متشابہات میں سے ہے۔ البتہ اتنی بات ہے کہ تعلق روح تو ہے، اجسادی مثالیہ کا تعلق اجساد عنصریہ کے ساتھ ہے، لیکن یہ بطریق حلول نہیں ہے۔ اور علامہ مزاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے نیچے وَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پس روک لیتے اللہ تعالیٰ ان ارواحوں کو قضا علیہ الموت جس پر اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ فرمایا ہے۔ تو علامہ مظہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَرُدُّهُ إِلَى الْبَدَنِ حَتَّى يُنْتَفَخَ نَفْخَةُ الْبِعْثَةِ، کہ اللہ تعالیٰ انہیں واپس نہیں لٹاتے ہیں بدن کے طرف، حَتَّى يُنْتَفَخَ نَفْخَةُ الْبِعْثَةِ، یہاں تک کہ نفخہ بعثت ہو جائے، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس روح کو اس بدن تک واپس نہیں لٹاتے۔ اسی طرح علامہ روح البانی نے بھی اس بات کی تصریح فرمائی، امام رازی رحمہ اللہ نے بھی تفسیر کبیر میں اس بات کی تصریح فرمائی، اس طرح ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی اس بات کی تصریح فرمائی۔ اس پر بہترین دلیل حدیث مسروق ہے کہ جو صحابہ کرام شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان سے بار بار مطالبہ کیا کہ کچھ مانگو، انہوں نے کہا کیا مانگے؟ تو آخر کار انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ان ترد ارواحنا فی اجسادنا حتی نقتل فی سبیل اللہ مرۃ اخری، کہ یہاں تک اے اللہ تعالیٰ ہمارے جو ارواح ہے اجساد میں لٹا دے کہ ہم دوبارہ آپ کے راہ میں شہید ہو جائے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی مر جاتا ہے چاہے وہ عام موت ہو یا شہادت کی موت ہو، تو فیمسک التی قضا علیہ الموت، اللہ ان کے ارواح کو روک لیتے ہیں۔
علامہ قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وما قبضہ فی حالت الموت، اللہ تعالیٰ نے جن کی ارواح موت کے وقت قبض فرمایا تو وہ ممسک ہے، ولا یرسلہ الی یوم القیامہ، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ انہیں پھر واپس نہیں لٹاتے ہیں۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد وہ روح جو ہے اس طرح جسم میں داخل نہیں ہوتی جس طرح کہ دنیا میں وہ روح جسم کے اندر داخل ہوئی تھی بطریق حلول کے۔ البتہ تعلق رہتا ہے، اور وہ تعلق ایک ایسا تعلق ہے جو کہ حس کے ذریعے سے اس کے ادراک نہیں ہوتا۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اے انہوں نے بنایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ شفعاء کی سفارشی۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر اولو کانوا لا یملکون شیئا، اگرچہ یہ لوگ مالک نہیں ہیں کسی چیز کا، ولا یعقلون، اور نہ وہ سمجھتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر للہ، خاص اللہ کے لیے، الشفاعۃ جمیعا، ساری کے ساری سفارش کے اختیار ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی اللہ کے لیے آسمانوں زمینوں کی سلطنت ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی اللہ تعالیٰ کی طرف تم لٹائے جاؤ گے۔ اذا ذکر اللہ وحدہ، جب اللہ کو یاد کیے جاتے اکیلا، اشمئزت قلوب الذین، ان لوگوں کے دل تنگ ہو جاتے جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر۔ اذا ذکر الذین من دونی، جب یاد کیے جاتے ان لوگوں کو جو اللہ کے علاوہ ہے، اذا ہم یستبشرون، اچانک یہ لوگ خوش رہتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر اللہم یا اللہ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، اے چھپی ہوئی اور ظاہری چیزوں کو جاننے والے، انت تحکم بین عبادک، آپ ہی فیصلہ فرما دے اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فی یختلفون، اس میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ولو ان للذین، اگر ہو جائے ان لوگوں کے لیے جن نے ظلم کیا، جو کچھ زمین میں سب کے سب اور اس جیسا اور بھی، اور فدیہ دے وہ اس کے ذریعے سے برے عذاب سے قیامت کے دن۔ جواب معذوف ہے ما تقبل منہم، جسے سورۃ مائدہ نمبر 36 میں گزر چکا ہے۔ بدا علم، ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے اللہ کی طرف سے، ما وہ کچھ لم یکن یحتسبون، جن کے وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے۔ بدا علم، ظاہر ہو جائے گی ان کے لیے سیئات ما کسبوا، برائی ان اعمال کا جو انہوں نے کیے، وحاق بہم، نازل ہو جائے گی ان پر وہ عذاب جن کے ساتھ وہ ٹٹو مذاق کرتے تھے۔ اذا مس الانسان، جب پہنچ جائے گی انسان کو، ضرور معمولی تکلیف، جب معمولی تکلیف انسان کو پہنچ جاتی ہے، دعانا، ہمیں بلاتا ہے، ثم اذا خولنا، جب ہم دے دیتے انہیں نعمتن، نعمت اپنی طرف سے، قال، وہ کہتا ہے انما اوتیت علی علم، یہ ہمیں دیا گیا ہے علی علم، میرے علم اور تدبر کی وجہ سے، بل یہ فتنہ، بلکہ یہ ایک امتحان ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ قد قال الذین من قبلہم، تحقیقی بات کی تھی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، وما اغنی عنہم، پس فائدہ نہیں دی ان کو ان اعمال نے جو کیا کرتے تھے، فاصابہم سیئات، پس پہنچ گئی ان کو سیئات ما کسبوا، برائی ان اعمال کو جو انہوں نے کی ہے۔ والذین ظلموا، وہ لوگ جن نے ظلم کیا، من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے، سیصیبہم سیئات، ان قریب پہنچ جائے گی ان کو برائی ان اعمال کا جو انہوں نے کی ہے۔ وما ہم بمعجزین، نہیں یہ لوگ اللہ کو کمزور کرنے والے۔ اولم یعلموا، آئے یہ لوگ جانتے نہیں ہیں، ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، یبسط الرزق، کشادہ کرتے رزق جس کے لیے چاہتے ہیں، ویقدر، تنگ فرماتے جس کے لیے چاہتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، یقین اس میں دلائل ہے، نشانی ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر یا عبادی، میرے وہ بندے، میرے وہ بندوں، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر یا عبادی، میرے وہ بندے، الذین اسرفوا، جنہوں نے زیادتی کی علی انفسہم، اپنے نفسوں پر، بالشرک والکفر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو اللہ کے رحمت سے بعد الایمان۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یقین اللہ تعالیٰ معاف فرماتے گزشتہ سارے کے سارے گناہوں کو، یقین اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ وانیبوا الی ربکم، رجوع کرو اپنے رب کی طرف، واسلموا لہ، منقاد رہو اسی اللہ کے لیے، من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ آ جائے گی تمہارے پاس عذاب، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ واتبعوا، تابعداری کرو، احسن ما انزل الیکم، اس بہترین بات کا جو تمہارے طرف اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، من قبل ان یاتیکم العذاب، پہلے اس سے کہ آ جائے گا تمہارے پاس عذاب اچانک، اور تم نہیں جانتے ہوں گے۔ ان تقول اللہ تقولا، تخویف اخروی، تاکہ نہ کہ نفس کوئی نفس، یا حضرت یا افسوس، علی ما فرطت، اس پر جو میں نے کوتاہی کی فی جنب اللہ، رب کے حق میں، وان کنت لمن الساخرین، یقیناً میں مذاق کرنے والوں میں سے، یا یہ نہ کہ کوئی نفس
تو ان اللہ ہدانی، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتے تو ہو جاتا میں من المتقین، متقین میں سے. یا یہ نہ کہیں جب دیکھے وہ عذاب کو، تو ان اللہ کر رہا، اگر ہوتا میرے لیے کرتا، اگر ہو میرے لیے ایک دفعہ لوٹنا، بس ہو جاتا میں من المحسنین، نیکی کرنے والوں میں سے. بلا کیوں نہیں، قد جات کا آیاتی، تحقیق آ چکی تھی تیرے پاس میری آیات، فکذبت بہا، پس تو نے جھٹلایا اس کو، واستکبرتا، اور اکڑ کیا، آپ نے تکبر کیا، وکنت من الکافرین، اور رہا تو انکار کرنے والوں میں سے. ویوم القیامت لرأیت امر عظیما، دیکھے گا آپ بہت بڑا معاملہ قیامت کے دن. یوم القیامت، قیامت کے دن، تر الذین، دیکھیں گے آپ ان لوگوں کو، کذبوا علی اللہ، جنہوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ پر، وجوہ مسودہ، ان کے چہرے کامل سیاہ ہوں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، یعنی یہ جہنم میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کے لیے. وینجی اللہ، نجات دیں گے اللہ تعالیٰ، الذین، ان لوگوں کو، اتقوا، جنہوں نے اپنے آپ کو بچائے شرک سے، بمفازتہم، بسبب ان کے کامیابی کے، لا یمسہم السوء، نہیں مسا کرے گی ان کو تکلیف، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ خالق کل شیء، اللہ پیدا کرنے والے ہر چیز کا، وہو علی کل شیء وکیل، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر ذمہ وار ہے. لہو مقالید السماوات والارض، اسے اللہ تعالیٰ کے لیے آسمانوں و زمینوں کی چابیاں ہیں. وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کے ساتھ، یہی لوگ الخاسرون، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. بلکہ دیجیے میرے پیغمبر، افغیر اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم مجھے حکم کرتے ہو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے نادانو. وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ، تحقیق میری طرف وحی کی گئی تھی، وَإِلَى الَّذِینَ، ان لوگوں کی طرف، من قبل کے جو آپ سے پہلے تھے، لئن أَشْرَکْتَ، اس بات کی وحی کی گئی تھی اگر آپ نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُکَ، ضائع ہو جائے گی آپ کا عمل، وَلَتَکُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِینَ، ہو جاؤ گے آپ من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کر، وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِینَ، ہو جا تو شکر کرنے والوں میں سے. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعظیم نہیں کی، حق قدر ہی، مکمل تعظیم، مناسب تعظیم. والارض جميعا قبضۃ عظمت الہی، زمین ساری کی ساری قبضت اس کے مٹھی میں ہے قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپیٹ دیے جائیں گے اللہ کے دائیں ہاتھ میں. یہ کلام علی سبیل التسلیم والکنایہ ہے، اور کنایہ ہے اللہ کے قدرت اور اللہ کے عظمت سے. سبحان و پاک اللہ تعالیٰ و تعالیٰ، بلند ہے، عما یشرکون، اس سے جو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. ونفخ فی الصور، نفخ اولا اور تخفیف اخروی، پونک مارا جائے گا فی الصور، سور میں، فصعق، پس بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی ماتا. من فی السماوات ومن فی الارض، جو لوگ زمین میں ہیں جو آسمان میں ہیں، الا من شاء اللہ، مگر جو چاہے اللہ تعالیٰ. ثم نفخ فی اخری، دوسری بار اس میں پھونک مارا جائے گا. اذا هم قیام ینظرون، اچانک بھی لوگ کھڑے ہوں گے، ینظرون، دیکھتے ہوں گے. اشرقت الارض بنور ربها، روشن ہو جائے گی زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ. وضع الکتاب، رکھا جائے گا آمن نامے کو. وجیء بالنبیین، لائے جائیں گے پیغمبر، والشہداء، اور گواہی دینے والوں کو. وقضی بینہم بالحق، فیصلہ کیا جائے ان کے درمیان حق کے ساتھ. وهم لا یظلمون، اور ان پر ذرا بر ظلم نہیں کیا جائے گا. ووفیت کل نفس، پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو، ما عملت، وہ جو اس نے عمل کی ہے. وہ عالم بما یفعلون، اللہ خوب جانتے ہیں ان پر جو وہ کرتے ہیں. وسیق الذین کفروا، ہم کہے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، الی جہنم، جہنم کی طرف، زمرہ، جماعتوں کی صورت میں. حتی اذا جاءوا، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اس جہنم کی طرف. فتحت ابوابها، کھول دی جائے گی ان کے لیے اس کے دروازے. وقال لهم تذلیل المجرمین، کہیں گے ان سے خزنتوا، اس جہنم کے پہرے دار، الم یاتکم رسل منکم، اے نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسل، پیغمبر، منکم، من جنسکم، تمہارے جنس میں سے. یتلون علیکم آیات ربکم، جو پڑھ کر سناتے تھے تم پر تمہاری رب کی آیات. وینذرونکم، تمہیں ڈراتے تھے، لقاء یومکم، اس دن کے ملاقات سے جو یہ ہے. قالوا، تو وہ کہیں گے، بالا کیوں نہیں، یعنی جاؤنا وانذرونا، ولیکن حق کلمۃ العذاب، لیکن ثابت ہو گئی تھی عذاب کی بات کافروں پر. قیل، کہا جائے گا، ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اس حال میں کہ ہمیشہ رہیں گے یہ لوگ اس میں. فبئس مثوى المتکبرین، پس بہت برا ہے تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ. وسیق الذین، عزت و احترام کے ساتھ لے جائے گا ان لوگوں کو، اتقوا ربهم، جو اپنے رب سے ڈر گئے، الی الجنت، جنت کی طرف.
زمرہ جماعتیں بنا کر، حتی اذا جاؤہا یہاں تک کہ جب وہ آ جائے اس جنت کی طرف، وہ فتحت ابوابہ یعنی وقت فتحت ابوابہ، در حال ہے کہ جنت کے دروازے پہلے سے کھلی ہوئی ہوگی ان کے لیے، وقال لهم خزنتها کہیں گے ان سے خزنتها اس جنت کے پہرےدار، سلام علیکم سلامتی ہو تم پر، طبتم خوش رہو پاک رہو، فادخلوا داخلین داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ، وقالو کہیں گے یہ لوگ بطور شکر الحمدللہ تمام صفات کارسازی ثابت ہے للہ خاص اللہ کے لیے، الذی وہ ذات صدقنا جس نے ہمارے ساتھ سچ کر دکھا اپنے وعدے کو، وہ اورثنا ہمیں مالک بنا دیا زمین کا، ہم ٹھکانہ پکڑتے ہیں جنت میں سے جہاں سے ہم چاہتے ہیں، بس کتنا اچھا ہے عمل کرنے والوں کا اجر، اور ترل ملائکہ دیکھیں گے آپ فرشتوں کو، حافینا گیرہ لگائے ہوئے ہوں گے وہ، من حول عرش عرش کے ارد گرد، یسبحون بحمد ربہم تسبیح بیان کریں گے وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، وقضی بینہم فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان بالحق کے حق کے ساتھ، وقیل اور نعرہ لگے گا وہاں پر الحمدللہ تمام صفاتی کارسازی ثابت ہے اللہ کے لیے رب العالمین جو تمام جہان کا پالنے والا ہے۔